بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات بھیجیں بر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس حسینی کے جو بانی جناب سید دلدار علی فرواب صاحب علیہ الرحمہ اور میرے جد امجد جناب مولانا کلب حسین صاحب کے جن کے ذریعے سے یہ اشرح مجالس اس انداز سے یہاں پر شروع ہوا، اور میرے والد ماجد مولانا کلب عابد صاحب علیہ المقامہ اور جتنے بھی مجتہدین علماء خطباء ذاکرین مومنین اس حسینی مدفون ہیں، ان سب کی روحوں کو آپ حضرات کی سارے ثواب فرما دیں. یوں تو اس حسینیے میں جب سے حسینیہ بنا ہے وہ مجلسیں ہوتی رہی ہیں، لیکن پہلے وہ مختصر انداز کی ہوتی تھی مجلسیں، اور علماء جو مجلسوں کے خطاب اس طرح سے نہیں فرماتے تھے جس طرح سے آج کل علماء منبر پر آتے ہیں. اس پہ ہوتا تھا کہ وعظ ہوتا تھا، وعظ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسائل بیان کر دیے جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ اشرح محرم ہوتا تھا. لیکن میرے دادا مولانا کلب حسین صاحب علیہ المقامہ کے ذریعے سے یہ باقاعدہ اشرح مجالس کی شروعات ہوئی، اور 40 برس انہوں نے مجلسیں پڑھی یہاں پر اس اشرے کو خطاب کیا، اور 23 برس میرے والد ماجد مولانا کلب عابد صاحب علیہ المقامہ نے ان مجالس کو خطاب کیا. اور اللہ کا شکر ہے اور توفیق اہل بیت علیہ السلام ہے کہ میرا یہ 37واں اشرہ ہے یہ جس میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. اللہ نے اور مولا نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ 37 36 مکمل ہو گئے، 37واں شروع ہوا ہے. اب خدا کرے کہ مکمل ہو جائے بہرحال، اور اللہ کی توفیق رہی اور محمد علیہ السلام کی تائید رہی تو انشاءاللہ یہ اشرہ پورا ہو. تو اگر آپ جوڑیے حساب تو 40 اشرے دادا نے، 23 اشرے جو ہیں وہ والد ماجد نے ہوئے 63، اور 37واں یہ ہے. تو اس کا آج یہ اشرہ جو ہے پورا 100واں اشرہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کو کہا نہیں جاتا ہے کہ وہ سلور جبلی اور گولڈن جبلی اور ڈائمنڈ جبلی، تو یہ اشروں کی ڈائمنڈ جبلی ہے جو آج اس کی شروعات ہو رہی ہے. تو بہرحال عزا امام حسین ظاہر ہے کہ وعدہ الہی ہے، سیدہ جی فاطمہ زہرا کی دعا ہے. یہ مجلسیں تو ظاہر ہے کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، تا قیامت کی مجلسیں ہیں، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی مجلس ہوگی، لہذا یہ تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ خصوصیت اس حسینیے کی ہے کہ یہ 100واں اشرہ جو ہے یہ آج شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اتمام تک پہنچے گا. یہ مجلس امام حسین یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. کل بھی پہلے کچھ باتیں آتی، کل تو بہت مختصر مجلس ہوتی ہے 29 کے حساب سے،
یہاں 29 کے حساب سے مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے دکھائی دے چاہے دکھائی نہ دے، 29 کے حساب سے عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے مجمع کل بہت مختصر تھا، تو آج ماشاءاللہ کیونکہ پہلی محرم کے لحاظ سے مجمع ماشاءاللہ کثیر ہے، زیادہ ہے، تو کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں کہ مجلس امام حسین ہم صرف مجلس جانتے ہیں کہ اس کا نام مجلس ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجلس میں جا رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجلس سے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ میں پہلی مرتبہ اس عشرے میں پڑھ رہا ہوں 37ویں سال میں کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اس مجلس کے 14 نام ہیں، اس مجلس کے 14 نام ہیں۔ امام نے فرمایا 14 نام ہیں، اور ایک ایک نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ہلکے سے اشارے کل کیے تھے، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں اور جوانوں تک یہ بات پہنچے۔ امام نے فرمایا کہ اس مجلس امام حسین کا ایک نام ہے مصلی اللہ، اللہ کا مصلی۔ عجیب و غریب نام ہے، اللہ کا مصلی۔ یہ مجلس امام حسین، یہ فرش مجلس جو ہے، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ اب بازار سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مصلی تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جائے، عام طور سے مصلی بچ گیا، چلیے آئیے کوئی بزرگ آئے گا مصلی ہم نے بچھا دیا، نماز شروع کی جائے۔ تو مصلی تو جہاں پر نماز پڑھے اللہ کا بندہ، اس کو کہتے ہیں مصلی۔ اور یہاں امام فرما رہے ہیں کہ فرش مجلس اللہ کا مصلی ہے، تو کیا اللہ نماز پڑھتا ہے کیا؟ جو مصلی نام رکھا گیا نہیں، بہت توجہ ہے ماشاءاللہ، پڑھا لکھا مجمع ہے کہ مصلی کے 2 معنی مصلی۔ مصلی صلاۃ سے بھی ہے، بہت توجہ ہے، مصلی صلاۃ سے بھی، صلاۃ یعنی نماز، مصلی صلاۃ سے بھی ہے اور مصلی صلوات سے بھی ہے۔ بہت توجہ فرمائی، جہاں نماز پڑھی جائے اس کو بھی مصلی کہتے ہیں، اور جہاں محمد و آل محمد پر درود پڑھا جائے وہ بھی مصلی ہے۔ عربی لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے وہ بھی مصلی کہا جائے گا، اس کو بھی۔ نماز پڑھنے کی جگہ مصلی، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے کی جگہ مصلی۔ جب تک ہم یہاں پر مجلس پڑھتے رہتے ہیں، شرکت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اللہ خود ہم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سب محمد وعلیہ۔ دوسرا نام امام نے فرمایا، اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ محل دعائے محمد و علی و فاطمہ و حسن علیہ السلام۔ یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ مجلس نہیں ہے، یہاں پر رسول اللہ دعا مانگتے ہیں، یہاں پر مولا علی دعا مانگتے ہیں، یہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا دعا مانگتی ہیں، یہاں امام حسن دعا مانگتے ہیں۔ جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے یہ 4 معصومین ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر ان معصومین کی دعائیں چاہتے ہو تو فرش مجلس پر آ جاؤ، رسول اللہ کی دعائیں بھی مل جائیں گی، مولا علی کی دعائیں بھی، شہزادی فاطمہ زہرا اور امام حسن کی دعائیں بھی مل جائیں گی تمہیں۔ ایک صلوات بھیجے بغاوت۔ پھر وہ امام نے فرمایا ایک نام اور ہے اس کا،
اس کا ایک نام ہے مشہد. ارے واقعی تصور سے باہر چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام کا فرمان ہے، میرا کہنا نہیں ہے، کسی خاطی انسان کا کہنا نہیں ہے، جو غلطی کر جائے اس کا کہنا نہیں ہے، جو معصوم ہے اس کی زبان ہے، جو صاحب عصمت ہے اس کی زبان ہے، جو امامت کا حامل ہے اس کی زبان ہے، جو ارشاد فرما رہا ہے ایک نام ہے مشہد. مشہد کہا کہ مشہد کی کیا معنی ہے؟ کہ مشہد و ملائکۃ المقربین. جب تم مجلس کرتے رہتے ہو تو اللہ کے جو مقرب ملائکہ ہے وہ شرکت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ جایا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. جناب مولانا حیدر عباس صاحب سے گزارش ہے میری کہ ادھر فرش ادھر تشریف لے آئے. اگر علماء کرام میں سے کوئی بھی باہر تشریف فرما ہے، بس دکھائی نہیں دے رہا کوئی ہے، کہ ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لیں اندر، اور یہاں فرش مجلس سامنے بالکل حاضر ہو جائے، تاکہ میرے کچھ ہمت افزائی ہو کے آنے سے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد. تو یہ مجلس امام حسین کے نام ہمارے چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ اس کے کیا کیا نام ہیں. اس کا نام ہے محلو دعائے اہل بیت علیہ السلام. اس کا نام ہے مصلی اللہ، اللہ کا مصلی. اس کا نام ہے مشہد و ملائکۃ المقربین. اور ایک نام ہے اس کا انہو عرفہ. عجیب، بہت توجہ. امام فرماتے انہو عرفہ، ایک نام یہ ہے کہ یہ مجلس جو ہے یہ میدان عرفات کی جگہ پر ہے. امام کا فرمان ہے، امام کا فرمان ہے انہو عرفہ، یہ میدان عرفات ہے. یہ فرش مجلس جو ہے وہ میدان عرفات ہے. اور حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات میں انجام دیا جاتا ہے. علماء تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے سب سے اہم رکن جو ہے وہ عرفات ہے، کیونکہ ہر رکن میں، ہر حج کے عمل میں نیابت کروا سکتے ہیں ہم. پوچھ لیجئے جس سے بھی جو حضرات حج انجام دے چکے ہیں، اگر ہم نہیں جا سکتے وہاں کے اوپر 3 شیطانوں پر کنکریاں مارنے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت مجمع ہوتا ہے، وہ بدلہ بھی لے لیتا ہے، کتنے کچل جاتے ہیں وہاں کے اوپر. اور اس کے بعد وہاں نہیں جا سکتے تو کسی کو نائب بنا دیجئے، ہماری طرف سے جا کر وہ کنکریاں مار سکتا ہے. طواف میں نائب بنا سکتے ہیں، طواف میں نائب بنا سکتے ہیں، کوئی نائب بنا دیا وہ ہماری طرف سے طواف کر لے. سعی میں نائب بنا سکتے ہیں، جائے اور جا کر ہماری طرف سے وہ سعی کر دے. تو ان تمام چیزوں میں نیابت ہو سکتی ہے، لیکن میدان عرفات میں نیابت قبول نہیں ہے. میدان عرفات میں نیابت قبول نہیں ہے. جو بھی حالت ہو آنا پڑے گا. ارے توجہ رہے، جو بھی حالت ہو آنا پڑے گا. ارے بستر پر ہو تو بستر سمیت آ جاؤ، بستر پر ہو تو بستر سمیت آ جاؤ، اگر چارپائی پر ہو تو چارپائی سمیت آ جاؤ، اور کسی بھی صورت سے وہاں پہنچ جاؤ. وہاں نیابت قبول نہیں ہے، وہاں حاضری ضروری ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. میدان عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں حج اکبر کب کہا جاتا ہے؟ بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. ہم سمجھتے ہیں حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں کہ جو 10ویں ذی الحجہ کو ہو. 10ویں ذی الحجہ نہیں،
حج اکبر جب جمعہ 10ویں ذی الحجہ کو پڑھے تو سمجھا جاتا ہے حج اکبر ہے، نہیں، عرفات کے دن اگر جمعہ پڑ جائے تو اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے عرفات کی کہ عرفات کے دن جس دن جانا ہے ہمیں، اس دن اگر جمعہ ہو تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی نیابت قبول نہیں، اور حدیث شریف ہے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ پورے معاف نہ ہو پائیں تو میدان عرفات میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مجلس حسین میدان عرفات ہے۔ امام نے فرمایا یہ فرش مجلس نہیں ہے، یہ میدان عرفات ہے۔ یہ فرش مجلس نہیں ہے، یہ میدان عرفات ہے۔ عرفات کا کوئی بدل نہیں ہے، عرفات میں کوئی نیابت نہیں ہے، عرفات میں کوئی بدل نہیں ہے۔ وہاں جانا ہوگا، وہاں حاضری دینا ہوگی۔ لہذا میں کرنا چاہتا ہوں اسی طرح سے فرش مجلس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، فرش مجلس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ ارے ڈرائنگ روم میں کرسی پر بیٹھ کر ٹی وی پر مجلس سن لینے سے، ٹی وی پر مجلس سن لینے سے میدان عرفات کا بدل نہیں ہو پائے گا۔ لیٹے لیٹے مجلس سن لینے سے میدان عرفات کا بدل نہیں ہو پائے گا۔ اگر گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، اگر میدان عرفات لینا چاہتے ہو تو خود زحمت کر کے فرش مجلس پر آنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ یہ ایک نام ہے میدان عرفات۔ دوسرا نام بتایا کہ انہو مزدلفہ و مشعر الحرام۔ یہ مجلس عزا جو ہے وہ مزدلفہ ہے، یہ مشعر الحرام ہے۔ مشعر، ارے بہت توجہ، مشعر، مشعر کی کیا معنی ہے؟ جہاں انسان کو شعور حاصل ہو۔ ارے توجہ چاہوں گا، مشعر کے معنی ہے جہاں پر انسان کو شعور حاصل ہو۔ مشعر الحرام میں بیت کا شعور حاصل ہوتا ہے، فرش مجلس پر اہل بیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے محبت انہو انہو مزدلفہ، انہو مشعر الحرام۔ یہ مجلس عزا مزدلفہ ہے، یہ مجلس عزا ہے مشعر الحرام ہے۔ انہو قبۃ الحسین، انہو قبۃ الحسین۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ آپ حسینی قبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے توجہ رہے، انہو قبۃ الحسین، یہ حسین کا قبہ ہے کہ جہاں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ قبۃ الحسین کی شرف کیا ہے، منزلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ قبۃ الحسین میں جو دعا مانگی جائے گی رد نہیں ہوگی۔ قبۃ الحسین میں جو دعا مانگی جائے گی رد نہیں ہوگی۔ ارے مجلس میں بھی بیٹھ کر حسین کے وسیلے سے جو دعا مانگ لو اللہ قبول کرے گا۔ صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔
محمد و آل محمد۔ اور بس آخری چیز سن لیجیے اس کے سلسلے، انشاءاللہ دو چار چیزیں اور یاد آئیں گی تو کل کی مجلس میں، کیونکہ 14 پورے نام سب میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک نام اور ذہن میں آ رہا ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرمائے انہو منبع ماء الجنہ، انہو منبع ماء الجنہ، یہاں جنت کا پانی تقسیم ہوتا ہے، جنت کا پانی تقسیم ہوتا ہے، منبع ہے جنت کے پانی کا، منبع ہے یہ جنت کا پانی۔ جب میزبان پانی لے کر چلتا ہے، جب میزبان پانی لے کر چلتا ہے عزاداروں کے لیے تو اس وقت وہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب عزاداروں کو پلانے لگتا ہے تو وہی پانی آب کوثر میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ یا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا علی یا علی۔ تو ہمارا دوہرا شرف ہے، دوہرا شرف ہے، جنت میں مولا علی کے ذریعے سے آب کوثر ملے گا، اور اس دنیا میں امام حسین کے طفیل میں ہمیں آب کوثر مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے اس مجلس کا شرف اور اس مجلس کی اہمیت اور عظمت۔ بہرحال یہ پہلی جو ابتدائی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں عزاداری کے سلسلے میں تذکرہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو بھی آیہ کریمہ جن کو عنوان بیان قرار دیا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اپنی زندگی کا دوسرا اشرہ پڑھا تھا، پہلے اشرے میں تو دوسری آیت تھی، جو دوسرا اشرہ پڑھا تھا، یعنی آج سے 35 سال پہلے میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا تھا۔ آج 35 سال بعد دوبارہ اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دے رہا ہوں۔ ظاہر 35 سال پہلے جو جتنے بزرگ تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں، جو بچے تھے وہ اب جوان ہو چکے ہیں، اور جو جوان تھے وہ بڑھاپے کی منزلوں میں آ رہے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں میں خود بھی بھول چکا ہوں کہ میں نے کیا پڑھا تھا اس وقت، لیکن اس وقت بات جو ذہن میں آتا جائے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ آپ یاد رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ کب تک تم ذکر حسین کرتے رہو گے، کب تک ذکر حسین کو زندہ رکھو گے تم، کب تک 1400 سال ہو رہے ہیں، کب تک دیکھیے بہت ہی غلط جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کب تک ذکر حسین کو زندہ رکھو گے، نہیں، جملہ غلط ہے، برعکس ہونا چاہیے، ہم نے ذکر حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے، ذکر حسین نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اہل بیت کو پہچنوائیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اہل بیت کو پہچنوائیں، یہ ہماری اوقات کہ ہم اہل بیت کو پہچنوائیں؟ نہیں نہیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں، ذکر اہل بیت کے ذریعے سے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں، اہل بیت کے ذریعے سے ہم اپنے کو پہچنواتے ہیں، ہم اپنے کو پہچنواتے ہیں، کیونکہ خاک بھی اگر اس سے متصل ہو جاتی ہے تو خاک شفا بن جایا کرتی ہے، اگر خاک بھی اس سے منسوب ہو جاتی ہے تو وہ خاک شفا بن جاتی ہے۔ اگر دنیا میں اپنے کو پہچنوانا ہے تو حسین سے متصل کر دو اپنے کو، اہل بیت سے اپنے کو متصل کر دو، اہل بیت سے اپنے کو منسلک کر دو۔ جو در اہل بیت سے منسلک ہوا دنیا اس کو پہچاننے لگتی ہے، ارے وہ ہمیں پہچنواتے ہیں، وہ ہمیں پہچنواتے، بہت توجہ رہے، بہت اہم پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا ان کا تعارف کروائیں گے، وہ ہمارا تعارف کرواتے ہیں، وہ ہمیں پہچنواتے ہیں۔ جو اہل بیت سے منسلک ہو گیا دنیا اس کو پہچاننے لگی، ارے کھربوں ستارے آسمان پر ہیں، کھربوں ستارے آسمان پر ہیں،
مگر ایک ستارہ ایسا ہے کہ بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے، بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ ایک ستارہ ایسا ہے کہ بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ وہ کیوں پہچانا گیا؟ کیونکہ در فاطمہ زہرا پر آیا۔ جب در فاطمہ زہرا پر آیا تو زہرا بن گیا۔ آج بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ اربوں خربوں فرشتے ہیں، اربوں خربوں ملائکہ ہیں، آبادی سے دگنے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے کاندھے پر 2 بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنی انسانی آبادی اسے کم از کم دگنے تو ہیں۔ کوئی بارش کا قطرہ ایسا نہیں آتا کہ جس کے ساتھ کوئی ملک نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی ملک نہ ہو۔ ہواؤں چلانے والے ملک، پانی برسانے والے ملک، یہ تمام ملائکہ ہیں خربوں کی تعداد میں۔ کیا ہم سب کو جانتے ہیں؟ کیا ہم سب سے واقف ہیں؟ نہیں، ہم سب سے واقف نہیں ہیں۔ جو در اہل بیت پر آیا ہم انہی کو جانتے ہیں۔ جو جھولا جھلا رہا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ جو درزی بن کر آ رہا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ جو چکی پیس رہا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ پوری توجہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا میں اپنی پہچان کروانا ہے، پوری دنیا میں، ارے توجہ رہے، بہت توجہ، اگر پوری دنیا میں اپنی پہچان کروانا ہے تو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، در امام حسین سے وابستہ ہو جاؤ، عزاداری سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا تمہیں پہچان لے گی۔ ارے مثال سامنے موجود ہے۔ اس سے پہلے کیا کوئی سوامی سارنگ جن کو جانتا تھا؟ کیا کوئی ان سے واقف تھا؟ آج دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو ان کا نام نہ جانتا ہو۔ ابھی ایران سے ہو کر چلے آ رہے ہیں، کیا پہلے جاتے؟ آج سے 15 سال پہلے جاتے۔ تمام ملکوں سے دعوت نامے آ رہے ہیں۔ بمبئی والے کہہ رہے ہمارے یہاں آ جائیے، کلکتے والے کہہ رہے ہمارے یہاں آ جائیے، دہلی والے کہہ رہے ہمارے یہاں آ جائیے۔ یہ پہچان کیسے پیدا ہوئی؟ یہ پہچان پیدا ہوئی در حسین سے متصل ہونے کے بعد۔ آج ساری دنیا پہچان رہی ہے کیونکہ حسین کے در سے آ کر متصل ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کو پہچانواتے ہیں، ان مجالس کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ مجلسیں اس لیے ضروری ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ یہ مجلسیں ایسی ہیں اس لیے ہیں کہ دنیا سمجھ لے اور پہچان لے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ باطل کا نمائندہ کون ہے اور حق کا نمائندہ کون ہے۔ یہ دنیا دیکھ لے کہ قاتل کے ساتھ کون ہے اور مقتول کے ساتھ کون ہے۔ دنیا پہچان لے کہ ظالموں کے ساتھ کون ہے اور مظلوموں کے ساتھ کون ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کے سلسلے میں آگ روشن کی گئی تو اتنی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں اڑ پاتا تھا، اور اس کے بعد لوگ نذر مانتے تھے کہ میرا کام ہو جائے تو اتنی لکڑیاں ہم اس میں آگ میں جلائیں گے، آگ میں ڈالیں گے۔ ایسی زبردست آگ تھی کہ جس کو اگر خود نمرود چاہتا تو نہیں بجھا سکتا تھا، نمرود بھی چاہتا تو اس آگ کو نہیں بجھا سکتا تھا، اتنی زبردست آگ تھی۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا، بہت توجہ رہے، ایک چھوٹی سی چڑیا آتی تھی چوچ پہ پانی لے کر،
اور دور سے وہ پانی کے قطرے اچھال دیتی تھی پانی کی آگ کی طرف، دور سے پانی کے قطرے اچھال دیتی تھی. لوگوں نے کہا بھائی تمہاری کیا چپدی کا شوربہ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کہاں وہ آگ، تمہارے چونچ کے چند قطرے یہ کہاں آگ بجھا سکتے ہیں؟ یہ تم بیکار کا کام کیوں کر رہی ہو؟ اس چڑیا سے ہم سے کہا جاتا ہے مجلسوں کی مصلحت کیا ہے؟ توجہ رہے، مجلسوں کی مصلحت کیا ہے؟ تو اس چڑیا سے پوچھئے کہ جو چونچ پہ وہ چند قطرے لے کر آ رہی ہے ان قطروں کی مصلحت کیا ہے؟ ان قطروں کی مصلحت کیا ہے؟ وہ چند بوندیں، اس سے وہ آگ نہیں پوچھ سکتی. پوچھا کہ تم یہ کیوں کام کر رہی؟ تو اس نے کہا میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں ہوں. میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں. اسی لیے مجلس سے ہم منعقد کرتے ہیں تاکہ دنیا پہچان لے کہ جو ظالم کے ساتھ ہیں وہ مجلسوں کے مخالف ہوا کرتے ہیں، جو مظلوم کے ساتھی ہوتے ہیں وہ فرش ارضا پر آ جایا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے مرحبا محمد والا. اور انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا جو جس پر دو جملے کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے جناب ابراہیم، آگ میں ڈالے جا رہے، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. تو پھینکے تو کون پھینکے، ڈالے تو کون ڈالے؟ ایسے ہی موقع پر شیطان مدد کے لیے آ جاتا ہے. اس نے آ کر کہا میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں، جاؤ اور منجنیق بنا لو ایک، اور منجنیق میں جو ہے وہ تو اس پہ بٹھا کر اس کے بعد گھماؤ، اس کے بعد آپ جو پھینکو گے تو یہ سیدھے آگ میں جائیں گے. لہٰذا منجنیق بنا لی گئی. اس کے بعد جناب ابراہیم کو اس کو پھینکا گیا. اب راستے میں ہے، آگ کی طرف جا رہے ہیں جناب ابراہیم. بہت توجہ رہے، یہ انشاءاللہ اس وقت تو ہلکا سا انٹروڈکشن ہے، انشاءاللہ یہی موضوع میرا رہے گا کہ اب آگ کی طرف جا رہے ہیں. جبریل تڑپ گئے، جبریل بے چین ہو گئے. پالنے والے تیرا خلیل ہے، ابراہیم ہے، کیا پالنے والے کیا اس کو جلنے دے گا تو کہ جل جائے؟ اجازت ہے میں مدد کے لیے جاؤ، اجازت ہے مدد کے لیے جاؤ. کہاں اجازت ہے، جاؤ مدد کے لیے. اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کریں تو تم ضرور مدد کرنا، ضرور مدد کرنا. جناب جبریل جاتے ہیں، جناب ابراہیم راستے میں ابھی ہیں، راستے میں ابھی ہیں. کہتے ہیں کہ اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کیا حاجت ہے؟ ولی لا من کا، تم سے حاجت نہیں ہے. حاجت ہے مگر تم سے حاجت نہیں ہے. کیا جس سے حاجت ہے اس کو پکارو، کہا وہ مجھ سے بہتر میرے حال کو جانتا ہے. میں تم سے مدد قبول نہیں کروں گا. بہت توجہ رہے، دلیل دی جاتی ہے. میں دلیل کا جواب دینا چاہتا ہوں اس مجلس میں. دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو جس نے جناب ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے. بہت توجہ رہے، یہی پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جبریل سے مدد لینے سے ابراہیم نے انکار کر دیا کہ تمہاری مدد مجھے نہیں چاہیے، تمہاری مدد مجھے نہیں چاہیے، اللہ میری مدد کرے گا. یہ دلیل بنایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جبریل سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو رسول اللہ سے بھی نہیں مانگی جا سکتی، پھر مولا علی سے بھی نہیں مانگی جا سکتی. میں کہتا ہوں نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو. ارے ابراہیم نے جبریل کی مدد اس لیے قبول نہیں کی کہ اللہ نے جبریل کو مشکل کشا نہیں بنایا تھا. اللہ نے جبریل کو مشکل کشا نہیں بنایا تھا. مدد مشکل کشا سے مانگی جاتی ہے، ہر ایک سے نہیں مانگی جاتی. ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جس کو رسول خود مدد کے لیے پکارا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد.
میدان خیبر ہے، میدان خیبر ہے، لشکر پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں، ٹکرا ٹکرا کر در خیبر سے لشکر پلٹ کر آ رہا ہے، یہ بھاگے وہ بھاگے وہ بھاگے، کوئی چھوٹا نہیں تھا جو بھاگا نہ ہو۔ برہب کو کوئی دیکھ کے بھاگتا تھا، کوئی انتر کو دیکھ کر بھاگتا تھا، کوئی حارث کو دیکھ کر بھاگتا تھا، معلوم ہے۔ اس کے بعد آ کر رسول کے سامنے آ کر سردار جو تھا وہ لشکر کی شکایت کرتا تھا، لشکر سردار کی شکایت کرتا تھا، لشکر کہتا سردار بھاگا اور سردار کہتے تھے لشکر بھاگا۔ اب یہاں پر بھی جو علماء ہیں انہوں نے دلیل پیش کی ہے جو وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب کیسے ثابت ہو کہ بھاگا کون، کیسے معلوم؟ ہم تو بات ہے نہیں جو ہم بتائے کسی کو بھاگتے اپنے دیکھا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں صاحب فلاں صاحب ہمارے سامنے بھاگ رہے تھے، تو جب ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون بھاگا تھا؟ ارے بہت توجہ، ہم کیسے یہاں بیٹھے بیٹھے 1400 سال بعد فیصلہ کر رہے کون بھاگا تھا؟ وہاں تو تھے ہی نہیں، تو ہم کیسے وہاں فیصلہ کر رہے کہ کون؟ سردار صحیح کہہ رہے تھے، وہ جو سردار لشکر تھے، جو سپہ سالار لشکر تھے، وہ سپہ سالار صحیح کہہ رہے تھے یا لشکر صحیح کہہ رہا تھا؟ سپہ سالار کہہ رہا ہے کہ لشکر والے بھاگے، لشکر والے کہہ رہے ہیں سپہ سالار بھاگا، تو اب کیسے فیصلہ ہوگا کون بھاگا؟ نہیں، فیصلہ بہت آسان ہے، جس کو بدلا رسول نے وہی بھاگا۔ اگر لشکر بدل دیا ہوتا تو لشکر بھاگا ہوتا، اگر سپہ سالار کو بدلا اس کا مطلب سردار بھاگے تھے، سپہ سالار بھاگے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جو بھی جاتا تھا مرہب سامنے آ کے کہتا میں ہوں مرہب کا سلام آپ کو، آپ زندہ رہیں سلامت رہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ زندہ سلامت رہے۔ ہم تو یہ صرف مزاج پرسی کے لیے آ گئے تھے، آپ کی صرف خیریت لینے آپ کی آ گئے تھے، کوئی ہمیں لڑنا وڑنا نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ وہاں پورا لشکر واپس چلا گیا، انتر صاحب سے آیا کہ میں انتر ہوں، میں انتر ہوں۔ کہا کہ اور سب ٹھیک، بال بچے ٹھیک ہیں؟ آپ بال بچے آپ کے ٹھیک ہیں، اہلیہ محترمہ آپ کی ٹھیک ہیں؟ کہاں سب صحیح ہیں؟ ہاں بس یہ خیریت دینے ہم آ گئے تھے، آپ کی خیریت لینے آ گئے تھے، بھلا ہم آپ سے لڑیں گے؟ آپ نے تصور بھی کر لیا کیسے؟ معلوم پورا لشکر واپس آ گیا۔ حارث آیا سامنے، کہا کہ بھائی جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حارث ہوں۔ کہا سرکار وہ تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہے آپ کی بہادری، آپ سے بڑھ کر کون بہادر ہوگا؟ ہم تو آپ کی بہادری کے پہلے ہی سے قائل ہیں، ہم تو صرف دیکھنے آ گئے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ دیکھنے آ گئے تھے آپ کے مزاج کیسے ہیں، ہم تو خود ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو ہمارا پورا لشکر واپس۔ اس کے بعد آخر میں اللہ کی آواز آتی، ناد علی مظہر العجائب، صلوات بھیجے بلند آواز۔ ناد علی مظہر العجائب، اے رسول علی کو کیوں نہیں پکار رہے ہو جو مظہر عجائب ہے، جو مظہر عجائب ہے؟ مولا کہاں ہے؟ مدینے میں، لشکر کہاں ہے؟ خیبر میں۔ 3 مرتبہ یا علی کہا، یا علی یا علی یا علی، علی سامنے نظر آئے، 3 مرتبہ کہا یا علی، 3 مرتبہ کہا یا علی۔ ارے کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجئے، کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجئے، اگر کوئی عمل رسول 1 مرتبہ انجام دے تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اگر رسول اللہ کوئی عمل 1 مرتبہ انجام دے تو سنت بن جاتا ہے، وہ سنت بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی عمل کو لگاتار 3 مرتبہ انجام دیں تو سنت مؤکدہ بن جاتا ہے، جو واجب کے برابر آ جاتا ہے۔ ارے توجہ رہے، سنت مؤکدہ جو واجب کے برابر اور ہم پلہ آ جاتا ہے، ہم پلہ آ جاتا ہے۔ اگر علی کو مولا سمجھ کے نہیں پکار رہے ہو تو سنت رسول اللہ ہی سمجھ کر پکار رہے ہو۔ ایک صلوات پر آواز صلی محمد و آل محمد۔
مولا آ گئے، مولا آ گئے۔ رسول نے اعلان فرما دیا میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اور بغیر فتح کیے پلٹے گا نہیں، بغیر فتح کیے پلٹے گا نہیں۔ وہ کرار ہوگا، وہ غیر فرار ہوگا، اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو، رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ رسول کو، بغیر فتح کے نہیں پلٹے گا۔ فرض کیجئے کوئی مجلس میں ایک ذاکر تھے، وہ پڑھ کر چلے گئے، دوسرے ذاکر جو ہے بیٹھے، ان کو پڑھنا تھا، بعض یہاں مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں کہ ایک ذاکر کے بعد دوسرا، دوسرا تیسرا، اس کے بعد دوسرے ذاکر جو بیٹھے تو جو منتظم تھے، جو اعلان کرنے والے تھے، یہاں امیل میاں ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اب فلاں شاعر پڑھے گا، فلاں شاعر پڑھے گا، فلاں شاعر پڑھے گا۔ تو اس کے بعد اب جو دوسرے ذاکر بیٹھے تو جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اب وہ ذاکر آپ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں کہ جو نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے، نہ دو چار جگ پانی کے گلاس پانی کے پئیں گے، وہ نہ اٹکیں گے، نہ ہکلائیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ارے کیا بھائی یہ کوئی تعارف ہوا ان کا؟ ارے بہت توجہ، یہ بھی کوئی کا تعارف آ گیا۔ اب جو بیٹھے ہیں نہ دو جگ پانی پئیں گے، نہ ان کی آواز پھنسے گی ان کی، نہ یہ ہکلائیں گے، نہ گھبرائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اب آئے ذاکر تو یہ ان کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، یہ پچھلے والے کا ہو رہا ہے۔ ارے توجہ، یہ پچھلے والے کا تعارف ہو رہا ہے کہ جو پچھلے نے کام کیا تھا وہ یہ سب نہیں کریں گے۔ یہ جو آئے موجودہ، تو یہ علی کا تعارف بھی ہو رہا تھا، اور جو پچھلے گئے تھے ان کا تعارف بھی ہو رہا تھا کہ وہ فرار بھی تھے، وہ میدان سے بھاگنے والے بھی تھے۔ نہ اللہ ان کو دوست رکھتا تھا، نہ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے، نہ رسول ان کو دوست رکھتا تھا، نہ وہ رسول کو دوست رکھتے تھے۔ یہ بغیر فتح کیے نہیں پلٹے گا، وہ بغیر لڑے بھاگ آئے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بس آخری جملے ہیں جو کرنا ہے۔ تم جاؤ، اے علی۔ مولا علی کو علم دیا گیا، مولا علی میدان میں پہنچے۔ اب علی کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے مولا علی پہنچ گئے۔ مرحب سامنے آیا، جانتے ہو کون ہوں؟ مرحب کہ تم بھی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ ایک وار ہوا، مذہب کے دو ٹکڑے۔ اس کے بعد انتر آیا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں، تم انتر ہو مگر مجھے بھی جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد سب سے بڑا تھا بھائی حارث، وہ سب سے بڑا بھائی تھا، وہ حارث آیا کہ میں حارث ہوں، جانتے ہو حارث؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ اچھا تم علی ابن ابی طالب ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو تم؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیا میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ حارث سب سے بڑا بھائی تھا، مرحب اور انتر میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ حارث تھا۔ کہا میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ کہا کیوں نہیں لڑو گے؟ کہا ابو طالب سے میری بڑی جان پہچان تھی، لہذا تم ان کے بیٹے ہو، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ اب وہ میرا قریبی تھے تو تم بھی میرے قریبی ہو، وہ میرے دوست تھے تو تم بھی میرے دوست ہو، میں تم پر کیسے تلوار اٹھاؤں؟ کہا تم میرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے مگر میں تمہارے پر تلوار اٹھاؤں گا۔ تم مجھے نہیں مارو گے مگر میں تمہیں ماروں گا۔ تم میرے بابا کے دوست صحیح مگر اللہ کے دشمن ہو۔ تو
تو جو اللہ کا دشمن میرے سامنے آ جاؤ میری تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتا. علی سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے مگر اللہ کا دشمن ہے. ایک تلوار کا وار ہوا, حارث دو ٹکڑے ہوئے, ایک حارث اور مل رہا ہے تاریخ میں. وہ حارث کون ہے؟ جو میدان غدیر میں موجود تھا. میدان غدیر میں موجود تھا. رسول اللہ نے اعلان فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. یہ علی بھی مولا ہے جس طرح سے میں مولا ہوں. حارث رسول کے قریب آتا ہے, اے اللہ کے رسول, آپ نے کہا نماز پڑھو, میں نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, روزہ رکھا. آپ نے کہا حج پر جاؤ, حج پر جاتے ہیں. سارے احکام جو ہے وہ آپ کے بجا لاتے ہیں. یہ بتائیے اب آپ نے اپنے بھائی کو بھی اپنا نائب بنا دیا, اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا دیا اور مولا بنا دیا. یہ بتائیے کہ یہ حکم آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ یہ حکم آپ نے اللہ کی مرضی سے دیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ ارے مدتوں سے صحابی تھا مگر آج تک خبر نہیں تھی کہ رسول ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. ارے توجہ رہے, ہر کام رسول اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. رسول نے فرمایا کہ اگر میں مرضی سے اپنے کوئی کام نہیں کرتا, ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا, تو امامت کا اعلان ہوا, نیابت کا اعلان ہوا, اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے. وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. سوار ہوتے ہوتے اس نے بارگاہ الہی میں اس کی پالنے والے, اگر یہ حکم تو نے نازل کیا ہے تو مجھ پر آگ بھیج دے تاکہ میں جل جاؤں, میں جل جاؤں. اسی وقت ایک روایت یہ کہ پتھر نازل ہوا تھا, ایک روایت یہ ہے کہ ایک گہری گھٹا آئی اور اس نے اس کو ڈھانپ لیا, اسی میں سے ایک بجلی چمکی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا. اگرچہ رسول سے دوستی کا اظہار کر رہا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, حج پر بھی جاتا تھا, اللہ کو بھی مانتا تھا, کیونکہ دشمن علی تھا, لہذا اللہ نے اسے چھوڑا نہیں, اللہ نے اسے چھوڑا نہیں, اس کو بجلی کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیا. یہاں کے اوپر علی کو بھی چاہنے والا تھا, یہاں کے اوپر ابو طالب کا بھی ماننے والا تھا, مگر کیونکہ اللہ کا دشمن تھا لہذا علی نے اس کو نہیں چھوڑا. وہاں اللہ کا دوست تھا, علی کا دشمن. ارے توجہ رہے, اللہ کا دوست تھا مگر علی کا دشمن. اللہ نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو نہیں چھوڑا. یہاں کے اوپر علی سے دوستی کا اظہار کر رہا تھا مگر اللہ کا دشمن تھا, علی نے اس کو نہیں چھوڑا. ایسا لگتا ہے کہ گویا علی میں اور اللہ میں کوئی معاہدہ ہو گیا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا, علی کہہ رہے ہیں میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. شعر میں پڑھ لیتا ہوں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات بھیجے میرا نواز. تو علی اس شخصیت کا نام ہے جو اکیلے پورے لشکر پر بھاری ہے, اکیلے پورے لشکر پر بھاری. ہمیں تاریخ میں ایک شخصیت مل رہی ہے جو اسی طرح سے اکیلی ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے, نہ کوئی چاہنے والا ہے, نہ کوئی ماننے والا ہے, نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا مظلوم آقا مسلم ہے. آج کی مجلس میں, پہلی مجلس میں روایت یہاں کی یہی ہے کہ اسی شہید کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو نیابت امام حسین میں کوفے میں تشریف لے گئے تھے.
18,000 کوفی جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن سب نے دغا کی، سب چھوڑ گئے جناب مسلم کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب ابن زیاد آیا اس نے اعلان کیا کہ یزید کا لشکر چل چکا ہے 1,00,000 کا، 1,00,000 کا لشکر چل چکا ہے، اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے گھر جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، تمہاری نسلیں ختم کر دی جائیں گی، تمہارے خاندان ختم کر دیے جائیں گے۔ کوفے والے دہشت زدہ ہو گئے، کوفے والے ڈر گئے، رفتہ رفتہ جناب مسلم کو ساتھ چھوڑنے لگے، رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑنے لگے، اور آخر میں نوبت یہ آئی کہ جب نماز عشاء پڑھ کر جناب مسلم نے مسجد میں مڑ کر دیکھا تو پوری مسجد خالی تھی، کوئی جناب مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اب جو نکلے شب کا سناٹا ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہے، کوئی ایسا نہیں جو دروازہ کھولنے میں تیار ہو، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ کافی رات گزر گئی اسی طرح سے، کوفے کی گلیوں کا چکر لگاتے لگاتے آخر میں تھک کر چور ہو گئے، پیاس کا غلبہ، ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ روایت کہتی ہے اس طرح سے بیٹھے تھے کہ کوہنیاں جو تھی وہ زانو پر تھی اور ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ لیے ہوئے اس طرح سے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آہٹ محسوس ہوئی، یہاں ایک مومنہ رہنے والی، اس کا نام توعا، جب اس نے دروازے پر آہٹ محسوس کی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اس کا چہرہ ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مسافر ہو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پیاسا ہوں، اگر آپ پانی پلا سکتی ہو تو پلا دیجئے۔ تو آ گئی گھر کے اندر، پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، اس کے بعد پھر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تو کہتی ہے اے مسافر تو جلدی سے اپنے گھر چلا جا، کیونکہ چاروں طرف سپاہی جو ہے پہرا دے رہے ابن زیاد، اور ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اگر تم کو دیکھ لیا تو تم گرفتار ہو جاؤ گے، سپاہی تمہیں اذیت پہنچائیں گے، لہذا جلد سے جلد اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے، تو کہتی میں تم سے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اپنے گھر۔ اب جناب مسلم نے اپنا سر اٹھایا، اے مومنہ آپ فرما رہی ہیں کہ میں اپنے گھر جاؤں، یہ بتائیں جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اب مومنہ نے گھبرا کر پوچھا ارے آپ ہیں کون؟ یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ تڑپ گئی، آقا معاف کیجیے گا، آپ اتنی دیر سے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے، بڑی گستاخی ہو گئی مجھ سے، آپ جلدی میرے گھر کے اندر آ جائیے۔ گھر کے اندر آپ محفوظ ہے۔ ایک حجرے میں لے گئی اور اس حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ وہاں کے اوپر ابن زیاد کے دربار میں وہ نوکر تھا، اور اس کو سپرد کیا گیا تھا کہ جا کے مسلم کو ڈھونڈو، چاروں طرف ڈھونڈو۔ وہ تھکا ہارا گھر میں آیا، کھانا وانا کھایا تو یہ دیکھا کہ اس کی ماں بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے اور واپس آتی ہے، جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اس نے ابھی کیا بات ہے حجرے میں کیا ہے، تم کیوں جا رہی؟ کہا کچھ نہیں ہوئی، اپنے ضروری کام سے جاتی ہوں۔ کہا نہیں مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے۔ اب جو جا کر دیکھا اندر جناب مسلم موجود۔ کہا رے پورے دن میں تھکا رہا تو پورے دن میں پورے کوفے میں ڈھونڈتا رہا تو تم میرے ہی گھر میں ہو؟ بہت منتیں سماجتیں کی اس ماں نے کہ نہیں دیکھو یہ اولاد رسول ہیں، ارے یہ تو ہیں کہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھو ان کا خون اپنے سر پر نہ لینا۔ اس ملعون نے وعدہ کیا، لیکن لالچ میں آ کر ابن زیاد تک پہنچ گیا کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو میری گھر میں ہے۔ ایک 500 کا فوجی دستہ بھیجا گیا جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، جناب مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے، کہا کہ لگتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی ہے اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے اس نے۔ چاہتے تھے کہ باہر نکلیں، مومنہ نے دامن تھام لیا۔ آقا آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں، آپ گھر کے اندر رہیے، گھر کے اندر آپ زیادہ محفوظ ہیں۔ جناب مسلم فرماتے نہیں میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سپاہی گھر کے اندر آ جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ مجھے گوارا نہیں ہے کسی مومنہ کی بے پردگی میری وجہ سے ہو جائے۔ اے آقا آپ کو گوارا نہیں
کہ ایک مومنہ کی بے پردگی ہو جائے، یہی کوفہ ہوگا، یہیں اہل حرم رسول، یہیں مولا علی کی بیٹیاں اس طرح سے لائی جائے گی، سروں پر چادر نہیں ہوگی، کوئی منادی آواز دے رہا ہوگا کہ یا اہل الکوفۃ والشام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، اے کوفے والوں آ کر تماشا دیکھو، یہ کوئی اور نہیں آج رسول ہیں جو اس طرح سے بازاروں میں لائی جا رہی ہیں۔ باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کی، زبردست جنگ، 500 کے دستے کو شکست ہو گئی۔ سردار لشکر نے پھر پرچہ بھیجا اور مدد بھیجو، 500 کا دستہ پھر بھیجا گیا، لیکن وہ بھی ناکام رہا، وہ بھی گرفتار نہیں کر سکا۔ پھر سردار لشکر نے پرچہ بھیجا اور مدد بھیجو، ابن زیاد نے کہلوایا ارے ایک آدمی کو گرفتار کرنا ہے، 1000 کا لشکر بھیج چکا ہوں، تم پھر اور مدد منگوا رہے ہو؟ کہا کہ یہ دیکھو یہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب مسلم کی مصیبت کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی تھی، کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی تھی جناب مسلم کی مصیبت۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں جب کربلا کے میدان میں کوئی جنگ کے لیے نکلتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوتا تھا، کبھی پشت سے حملہ ہوتا تھا، کبھی ایک پہلو سے، کبھی دوسرے پہلو سے، کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا۔ تو جناب مسلم پر چاروں طرف سے بھی حملہ ہو رہا تھا، مگر ایک سمت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور کوفے کی عورتیں اپنے کوٹھے کے اوپر سے آقا پر آگ برسا رہی، مولا پر آگ برسا رہی تھیں۔ وہ 1500 کا لشکر بھی گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو سازش کی جاتی ہے، ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس گڑھے کے اوپر خس و خاشاک ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ گڑھا دکھائی نہ دے۔ جناب مسلم جوش و شجاعت میں آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ کیا اس گڑھے میں پیر پڑا، اس گڑھے میں گر گئے، جیسے ہی گرے اوپر سے تیروں اور تلواروں نیزوں کی بارش کر دی گئی، شیر زخمی ہو گیا، آقا زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، کہا درباریوں نے ارے امیر کو سلام تو کرو، تو جناب مسلم فرماتے ہیں حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جناب مسلم دربار میں آ جاتے ہیں، دربار میں آ جاتے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پیاس کا غلبہ ہے، کہا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ پہلے تو بات کہی گئی نہیں اے مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے، تمہیں کوئی پانی نہیں پلائے گا، لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر مسلم کو پانی پلا دو۔ وہ ایک جام آب لیے ہوئے جناب مسلم کے پاس آتا ہے، جناب مسلم نے جیسے ہی پانی کو پینا چاہا، تاریخ کہتی ہے سر سے خون کی دھاریں بہ رہی، سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی، وہ خون اس پانی میں شامل ہو گیا، مولا نے پانی پھینک دیا، پھر اس نے جام آب بھرا، مولا کے سامنے پیش کیا، دندان مبارک زخمی تھے، وہ پانی میں گر گئے، پانی پھینکا، بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے، والد مرحوم فرماتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا کہ اب آخر وقت پانی نہیں پی سکے، کہ آپ نے آخر وقت پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ آپ کا دامن تھام لیتی۔ اے چچا آپ کو آخر وقت پانی مل گیا، مگر میرا بابا آخر وقت تک پانی نہیں ملا، اسے پیاسا اس کو شہید کر دیا گیا۔ میرا نندا سا بھیا علی اصغر بجائے پانی کے 3 بار کا تیر اس کے گلے پر لگ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر چھت پر لے جاؤ، بلند چھت، قلعے کی بلند چھت، اور جا کر وہاں پر قتل کر دو اور بدن زمین پر پھینک دینا، سر میرے سامنے لے آنا۔ بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ وہ قاتل لے جاتا ہے بلندی کے اوپر، قلعے کی بلندی ہے، بہت بلند ترین چھت تھی، وہاں کے اوپر جناب مسلم کے لیے تلوار کھینچتا ہے۔ جناب مسلم
2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد رخ کیا مکے کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے آج جو نماز کے بعد ہم یہ سلام کرتے ہیں، یہ جناب مسلم ہی کی سنت ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سر کٹا اور بدن کو پھینکنے کے لیے وہ آمادہ ہوا۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جناب عباس تڑپ کر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، اے آقا دل بہت بے چین ہے، دل بہت تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے۔ اے آقا آپ تو صاحب اعجاز ہے، ذرا مجھے دکھا دیجئے کہ میرا بھائی مسلم کوفے میں کس عالم میں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل بے چین ہے۔ اے عباس قریب آ جاؤ، اے عباس قریب آ جاؤ۔ امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی کہ اس 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو جناب عباس نے منظر دیکھا تو اس نے نظر آیا کہ قاتل جناب مسلم کا بدن، جناب مسلم کا بے سر کا بدن سر سے زمین پر پھینکنے والا ہے۔ کہا اے آقا بہت بلندی سے یہ بدن آئے گا، میرے بھائی کے جسم کا کیا عالم ہوگا۔ اے آقا یہ اعجاز آپ نے دکھایا ہے، ارے کم از کم اعجاز سے مجھے کوفے پہنچوا دیجئے تاکہ میں اس بدن کو سنبھال لوں، مسلم کی لاش کو سنبھال لوں۔ امام نے فرمایا رضا نیچے زمین پر تو دیکھو۔ اب جو جناب عباس نے دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے میرے بچے مسلم میں تیرے لیے آ گئی ہوں، تیری لاش اپنی آغوش پہ لیے لیتی۔ ارے میری ماں فاطمہ زہرا کوفے پہنچ چکی ہے، مسلم کی لاش کو اپنی آغوش پہ لیتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ۔